ہاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور آج عجیب ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو باتیں کی ہے اپنے رب سے, آج جو دعا کی ہے اور جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم یہی ہے. میرے نبی عرض کرتے تھے میرے مالک جو مکے میں میں نے تکلیفیں برداشت کی, جو مکے پہ میرے اوپر مظالم ڈھائے گئے, جو منڈیوں میں مجھ کو ستایا گیا, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, جو میرے سر کو پھاڑا گیا, جو میری گردن کو دبایا گیا, اے میرے مالک جو شیب ابی طالب میں میرا پورا خاندان بھوکا رہا, میرے بچے روتے رہے, میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھائے. اور میرے مالک جو میں نے بدر کے میدان میں جو میں نے طائف میں تکلیفیں برداشت کی, یہ طائف کیا ہے؟ میرے نبی کریم طائف گئے 80 کلومیٹر دور مکے سے, وہاں کفار یہاں مکے کے لوگوں کی جاگیریں تھی, حضور وہاں تشریف لے گئے. حضور نے جب پیغام دیا وہ لوگوں کبھی طائف کو نہ بھولنا, عشق رسول بڑھانا ہے تو طائف کو یاد رکھنا کہ جب طائف میں میرے نبی کے اوپر پتھر مارے گئے, ایک دو پتھر نہیں, اتنے پتھر کے بیٹھتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں, اٹھتے ہیں تو پھر حضور بیٹھتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں, ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں میں مارتے ہیں. اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے, میرے نبی کی پٹلیاں پھٹ گئی, حضور کی پٹلیاں پھٹ گئی. زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں لے کر کے گئے. عتبہ بن ربیعہ حضور کا دشمن تھا مگر اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا. اس نے بھی کہا بہت غلط کیا, بہت خراب کیا. اس نے اپنے غلام عداس سے کہا لو انہیں انگور کھلا دو. حضور پورے طرح سے زخمی ہیں, انگور لے کر کے عداس گیا, حضور کے سامنے رکھے, سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھی, انگور جو ہے کھانا شروع کیا, تناول کیا. اس نے کہا آپ نے بسم اللہ پڑھی, یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا آپ کہاں کے ہو؟ کہا میں نینوا کا ہوں. حضور نے فرمایا جہاں کی یونس ہے. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا یونس بھی اللہ کے رسول ہیں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں, یونس بھی اللہ کے نبی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عداس کہنے لگا کوئی آپ کو نہ مانے میں آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی مسکرانے لگے, یعنی اتنے زخموں کے باوجود جب ایک آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو میرے نبی مسکرانے لگے, میرے پیغمبر مسکرانے لگے. خدا کی قسم نہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کر سکتی ہے, نہ کوئی بہن اپنے بھائی سے اتنا پیار کر سکتی ہے, نہ باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کر سکتا ہے, نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے جتنا میرے نبی آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیز علیہ تم حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب امتی نیکی کرتا ہے تو نبی خوش ہوتے ہیں, جب امتی گناہ کرتا ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آج بھی کوئی مسلمان اس محفل میں اپنے دل میں ارادہ کرے کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا, اس کا باپ خوش ہو نہ ہو, گنبد خضرا سے میرے نبی دعائیں دیں گے, میرے آقا خوش ہو جائیں گے, میرے پیغمبر خوش ہو جائیں گے. میرے نبی آج بدر کے میدان میں عرض کرتے ہیں مالک جو میں نے تکلیفیں برداشت کی, جو میں نے پوری زندگی میں تن کا جوڑ جوڑ کے یہ گھونسلہ تیار کیا, یہ 313 میرے صحابہ, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی, یہ میرا عثمان, یہ میرا بلال, یہ میرے امیر حمزہ, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اے میرے مالک اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. کیا بشارت ہے بدریوں کے لیے, سبحان اللہ. میرے نبی عرض کرتے مالک دیکھ تو میرے غلاموں کو, انہوں نے کھجوروں کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھ لیے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں ہیں. اگر تو نے آج ان پر کرم نہیں کیا, میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا, حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے, دیکھا حضور مسکراتے ہیں. اچانک ایک میدان میں ہوا چلی, ایک کونے میں عرض کی حضرت علی نے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور 500 فرشتے لے کے میرا جبرائیل زمین پہ اتر چکا ہے. اور پھر اس طرف ہوا چلی, ادھر بھی کونے میں ہوا ریت اڑی. عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اب دوسرا میرا دوسرا وزیر میکائیل زمین پہ اتر چکا ہے اور وہ بھی 500 فرشتے لے کے. فرمایا چلو مسلمانوں اللہ کی مدد آ گئی. ایک طرف شمشیر والے تھے, ایک طرف نعرہ تکبیر والے تھے, ایک طرف غرور تھا کہ دولت ہے, ایک طرف ناز تھا کہ مصطفیٰ سے محبت ہے. کفار مکہ کہتے تھے ہمارے پاس دنیا کا مال ہے, صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی ہاتھ کاٹے, کبھی پاؤں کاٹے, کبھی سر کاٹے, کاٹتے 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 میاں ان
امیہ پر. امیہ کو بلال نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھاگتا کہاں ہے. حضرت بلال کو اوپر جو بلال کے اوپر رکھتا تھا اونٹ کی اوٹ، جو بلال کے اوپر رکھتا تھا پتھر سینے پر، جو بلال کو انگاروں پر نکالتا تھا، جو بلال کے چہرے پر مکے مارتا تھا گھوسے، آج وہی بلال نے دیکھا. وہ دوڑا، بلال نے جا کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گر گیا. بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا. کبھی ہم میں تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم سے 313 تھے زمانے پر اللہ نے تمہیں حاکم بنایا، مگر آج 57 ملکوں میں ہم ذلیل بھی ہیں، بیکار بھی ہیں. حضور کا دامن چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی.